محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں سے درخواست ہے ویڈیو کو مکمل سنیں، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ دوستو، میں ان کے عشق نبی کے واقعات کا سیر کراؤں، یا ان کے مجاہدانہ کردار کی رودات سناؤں، یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ بتاؤں، کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں؟ خدا را آ جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو نبی سے پیار کرنا نہ آتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا۔ دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی ہستی سے کون ناواقف ہے؟ انہیں کون نہیں جانتا جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہیں۔ جب بیت اللہ شریف حج کے لیے جاتے ہیں، مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ مدینہ سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا، حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، یہ پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائے گا۔ حضرت نے جواب دیا کہ پتھروں کی کوئی بات نہیں، زخم کی کوئی بات نہیں ہے، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم آئے ہوں۔ نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر! کیا عشق تھا رسول کا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا۔ مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کی جس نے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا؟ میرے پیارے دوستو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے عشق نبی کو کن الفاظوں میں بیان کروں جن کے رگ و ریشہ میں شہنشاہ کونین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جن کا چلنا عشق نبی، جن کا بیٹھنا عشق نبی، جن کا بولنا عشق نبی۔ ایک مرتبہ مولانا رشید احمد گنگوہی حدیث کا درس دے رہے ہیں، بارش آ گئی، طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں، حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں، بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے تمام طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر چلے گئے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنی پگڑی بچھائی اور اس میں طلبہ کی جوتیاں ڈالنے لگے۔ لوگوں نے کہا، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا، میں جوتیاں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تم رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہو، میں تمہاری جوتیاں نہیں اٹھا رہا ہوں، بلکہ میں تو رسول اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں اٹھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق نبی، یہ ہے نبی کی محبت، یہ ہے علماء دیوبند اور عشق رسول۔ عشق رسول کا سبق علماء دیوبند کی جماعت نے دنیا کو دیا۔ اگر قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کا قافلہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتا تو خدا کی قسم ہمیں عشق رسول کا معنی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ میرے پیارے دوستو، آج اس دنیا کے اندر عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے تم کو ہزاروں میں مل جائیں گے، نبی کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں میں مل جائیں گے۔ کیا وہ واقعتاً اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ اپنے دعوے میں کبھی سچے نہیں ہو سکتے، یہ مکار ہیں، جھوٹے ہیں،
फरेबकार हैं, आवाम को धोखा देने वाले हैं, ईमान का सौदा करने वाले हैं। इसलिए कि अगर इश्क रसूल नाम है उसका कि जो चाहे कब्रों पर चादर चढ़ा ले, जो चाहे कब्रों पर बत्तियां सुलगा ले, जो चाहे कब्रों पर उर्स लगा ले, जो चाहे कब्रों पर नाच गाना कवाली की महफिल सजा ले, जो चाहे झूम झूम कर नबी की तारीफ कर ले, नबी की तारीफ में चंद अशआर कह दे, अगर इश्क नबी इसी का नाम है तो ऐसे इश्क नबी को हम तुम्हारी मुंह पर मारते हैं। अल्लाह ताला हमारे अकाबिरीन की कब्रों पर सैकड़ों रहमतें नाजिल करे, जो नबी के सच्चे दीवाने थे, जो इश्क नबी से भरे हुए थे, जिन्होंने इश्क नबी की खातिर अपनी जान, अपना माल और मता अजीज सब कुछ कुर्बान कर दिया था। और अगर तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं है तो फिर आज से 1 सदी पहले हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखो। देवबंद की सरजमीन पर एक शख्स था जिसको शेखुल हिंद महमूद हसन कहा जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जुल्म इस्तिबदाद को रोकने और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई थी। मेरे दोस्तों, मसलक देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स नबी का सच्चा आशिक हुआ करता है। हमारे उलमाए देवबंद चंद कोड़ियों के बदले कभी अपने ईमान को बेचा नहीं करते। जरा तारीख उठाकर देखो, 1-2 इलियास नहीं, सैकड़ों इलियास तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने इश्क नबी की खातिर अपनी जान आफरी के हवाले कर दी।